السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم جانیں گے کہ آپ کا ہمزاد یعنی ہمزاد کو تابع کرنے کے بعد کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کن کاموں سے ناراض رہتا ہے۔ ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں ویڈیو کے آخر میں ایک چمتکار ہمزاد کا جو زندہ اور جیتی جاگتی چمتکار ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہمزاد کن کن قوتوں کا مالک ہے اور وہ کس قسم کے اہم یا غیر اہم کام سر انجام دے سکتا ہے، تاکہ آپ کی معلومات میں خامی نہ رہے اور آپ کسی بھی موقع پر غلطی میں نہ آ جائے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ دوستو، کیونکہ دوران عمل مختلف موقع سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پہلے سے آگاہی ہر پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ہمزاد کو قوت کی جانب سے ایک قالب سے دوسرے قالب میں ڈھلنے کی قوت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ہر طرح کی شکل بدلنے پر قادر ہے، خواہ جیسی بھی شکل کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کا ہمشبی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے جسم میں ڈھالنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، خواہ جسم حیوان کا ہو خواہ کسی انسان کا ہو۔ دوستو، پہلا، ہمزاد سخت سے سخت چیز سے بھی آنے واحد میں گزر سکتا ہے، اس کے نزدیک لوہے اور پتھر کی دیوار کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا، گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے سکتا ہے، اس لیے اکثر و بیشتر دوران عمل صاحب عمل کا کشف جاری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے خوابوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ دوستو، تیسرا، زمین کے نیچے پوشیدہ خزانوں کی خبر بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھا، ہزاروں میلوں کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر سکتا ہے۔ پانچواں، ہمزاد ایسی بھاری اشیاء جنہیں مشینری سے اٹھانا بھی ممکن نہ ہو، دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر دور و دراز مقامات پر لے جا سکتا ہے۔ چھٹا، سخت لا علاج امراض کے نسخہ جات جس میں زمانے کے لائق اطباء اور ڈاکٹروں عاجز آ چکے ہو، تجویز کر کے عامل کو بتا دیتا ہے۔ دوستو، ساتواں، سمندر کی گہرائیوں اور بلند و بالا پہاڑوں کی خبریں جہاں کسی عنوان سے بھی انسان کا طائر و وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، چشم و زدن میں ہمزاد لا سکتا ہے۔ آٹھواں، ہمزاد تمام دنیا کا چکر پلک جھپکنے میں لگا سکتا ہے۔ دوستو، نواں، بڑے سے بڑے اور اہم سے اہم مسئلے کو جنہیں عقل انسانی حل کرنے سے قاصر آ چکی ہو، فوراً حل کر کے اپنے عامل کو بتا دیتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی بہترین طریقے بتاتا ہے۔ دسواں، عامل کی فرمائشات کی تعمیل میں بہت مسرت محسوس کرتا ہے اور اس کو فوراً پوری کرتا ہے۔ گیارہواں، گمشدہ چیزوں کو اور مفرور عزیزوں کی تلاش کر سکتا ہے۔ بارہواں، ہمزاد شیر، چیتا اور دیگر خوخار درندوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کام تمام کر سکتا ہے۔ تیرہواں، ہمزاد ہر اس انسان کا دشمن ہو سکتا ہے جو اس کے عامل کا دشمن ہوگا۔ چودہواں، ہمزاد اپنے عامل کا بہترین رفیق اور باوفا ساتھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اصولی طور پر مسخر کیا جائے اور اس سے کوئی ناجائز کام نہ لیا جائے اور عامل اس عہد کی مکمل طریقے پر پابندی کرے جو اس کے اور ہمزاد کے مابین قرار پائی ہو۔ بدعہدی ہمزاد کو بددل کر دیتی ہے اور پھر وہ عامل کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو کر بالآخر خلاصی کر لیتا ہے۔ دوستو، ہمزاد قیدیوں کے قید و بند کی بیڑیاں بھی معاً کاٹ سکتا ہے۔ ہمزاد عامل سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اس کے ہر اس کام کو جس کے بجا لانے کا عامل حکم دے اس وقت تک انجام دیتا رہتا ہے جب تک کہ اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچا لے۔ دوستو، منٹوں میں دور و دراز کی چیزیں لا کر دینا اس کا معمولی کرشمہ ہے، ایسی چیزوں اور پھلوں کا لا کر دینا جو بغیر موسم کے ہو۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ ہمزاد درمیان دو فریق کے محبت یا دشمنی کے اثرات پیدا کر دینا، پوشیدہ راز میں رکھی ہوئی چیزوں کو حاصل کر لینا، چاہے وہ کیسی ہی محفوظ مقام پر رکھی گئی ہو۔ کسی جگہ کا نقشہ حاصل کرنا ہمزاد کے لیے ایک معمولی کام ہے۔ دوستو، میں نے یہاں مختصر ہمزاد کی مخفی قوتوں کا اجمالی سا خاکہ پیش کیا گیا ہے، حالانکہ اسے خالق نے جن قوتوں سے نوازا ہے وہ میرے الفاظ سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر ان باتوں کا بھی تذکرہ کروں جو اس کے مرضی کے خلاف ہے اور جسے ہمزاد قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے زیر عمل رہ کر پابند معاہدہ ہے، لہٰذا بجبر و اکراہ آپ کے ان احکام کی تعمیل کرتا ہے جو اس کو نہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمارا پرخلوص مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمزاد کا عامل ہے تو ایسے کام نہ لیں جو اس کے مرضی کے خلاف ہو یا اس کی نفرت کا باعث بنے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر کام لینے سے قبل اس سے بھی دوستوں کی طرح مشورہ طلب کر لیں تاکہ دوستانہ فضا قائم رہے۔
دوستو اب ہمزاد کی نفرت کے بھی اسباب ملاحظہ فرمائیں۔ ہمزاد کو اگر خلق خدا کی خدمت اور نیک کاموں کی تکمیل کے لیے تسخیر کیا جائے تو عامل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ نہایت شوق اور تندہی سے اس کی خدمت گزاری کرتا ہے۔ اس کے برعکس بدی کا راستہ اختیار کرنے پر عامل کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی بیک کنی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ شاہجہاں بادشاہ کے عہد کا واقعہ ہے کہ دہلی کے کسی حسن پرست ملا نے نفس کی سیری کے خاطر کمال محنت اور مشقت جھیل کر کسی نہ کسی طریقے سے ہمزاد کو تابع کر لیا اور حکم دیا کہ روئے زمین میں گھوم پھر کر کسی ایسی دوشیزہ لڑکی کو میرے واسطے اٹھا لاؤ جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہو۔ ہمزاد چلا گیا اور ملک روم کی بادشاہ زادی کو جبکہ وہ خواب نوشی سے ہمکنار تھی پلنگ سمیت اٹھا لایا۔ شیطان سیرت ملا نے جو کرنا تھا کیا اور پھر ہمزاد کو حکم دیا کہ اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا دو۔ چنانچہ ہمزاد حکم بجا لایا۔ اس کے بعد روز مرہ کا یہی معمول ہو گیا۔ ہمزاد ملا کی خواہش کے مطابق ہر رات شہزادی کا پلنگ اٹھا لاتا اور صبح دن نکلنے سے قبل ہی واپس پہنچا آتا تھا۔ شہزادی اس فعل سے دن بدن کمزور ہوتی جاتی اور ہر گھڑی فکر میں رہتی تھی۔ اس کی حالات نہایت قابل رحم ہو گئی۔ ہمزاد شہزادی کی ایسی حالت دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا تھا اور بے بس تھا کہ ایک دن ہمزاد نے شہزادی کی رہائی کی صورت سوچ لی اور اس سے کہا، پیاری بچی تو کچھ غم نہ کر، میں بہت جلد اس ابلیس صفت ملا کی کام تمام کر کے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو آج رات ملا کو غافل پا کر پانی کے اس برتن کو جو پلنگ کے نیچے پڑا رہتا ہے زمین پر ڈڈیل دینا، پھر جوکا تو رکھ دینا۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا۔ ہمزاد اور ملا کے درمیان یہ عہد تھا، یہ وعدہ تھا کہ وہ کبھی ناپاک حالت میں نہ رہے گا۔ اسی لیے ملا کا یہ قاعدہ تھا کہ سونے سے قبل اپنے پلنگ کے گرد حصار کھینچ لیتا اور ہمزاد بموجب اپنے عہد کے اس حصار کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی یہ ملا کو سوتے میں کوئی ضرر پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب ملا نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کی نیت سے اس نے پانی کی طرف دیکھا مگر اس میں پانی نہ تھا۔ لاچار ہو کر اس نے سامنے رکھے ہوئے گھڑے میں سے پانی لینے کے لیے جو ہی قدم باہر رکھا، ہمزاد نے اس کا گلا پکڑ لیا اور کہا، آج میرا عہد پورا ہوا۔ تو نے ایک معصوم لڑکی کے دامن عصمت کو تار تار کیا، خلق خدا کو ناحق ستایا، اس لیے تیری سزا ہے کہ تجھے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اتنا ہی کہا کہ ملا کو اٹھا کر چھت کے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ملا کا سر پھٹ گیا اور لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ دوستو ان عاملوں کا حال جو حمزہ سے ناجائز کام لیتے ہیں اور جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ان حضرات کے لیے میں پیش کرتا ہوں جو حمزات کی نفرت کے اسباب تو ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو زنا اور خلاف وضع فطری ایسی کاموں کے انجام دہی کے لیے حمزات کی خدمت حاصل نہ کریں۔ اغوا کے سلسلے میں حمزات سے مدد لینا، ناجائز مال حاصل کرنے میں حمزات کی معاونت حاصل کرنا، کسی کو قتل کرانے میں حمزات کو تیار کرنا یا اسے حکم دینا، غلاظت اور گندگی کے کام حمزات کے سپرد کرنا، حمزاد سے خلاف معاہدہ کوئی کام لینا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو حمزاد اپنے عامل کو اچھی نظروں سے اس وقت نہیں دیکھتا اگر اس سے بد عہدی کی جائے، اس کی تیوریت چڑھ جاتی ہے، وہ شیریں کلامی رخصت ہو جاتی ہے جو اس میں پہلے پائی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ کو جب اپنے حمزاد کی ایسی نفرت آمیز صورت نظر آئے تو اس وقت آپ کو دور اندیشی سے کام لینا چاہیے اور ایسے ناجائز کام کو اس سے معذرت کے ساتھ واپس لے لیں اور آئندہ کے لیے یہ یقین دلا دیں کہ وہ اس قسم کے ناجائز کام میں اس کی مدد نہ لے گا۔ دوستو حمزات سے عامل کا سلوک ایک سچے دوست کی طرح ہونا چاہیے۔ اس سے عامل کو یہ فائدہ حاصل رہتا ہے کہ وہ اہم راز کو صرف حمزات کو معلوم ہوتے ہیں اور جن کو بتانے سے حمزات گریز کرتا رہتا ہے، خود بخود عامل کو بتاتا رہے گا۔ عامل کو ایسے رازوں کی دریافتگی میں بھی عجلت نہیں کرنا چاہیے، وہ پیش آنے والے حالات سے بھی عامل کو باخبر کرتا رہے گا، لیکن کب؟ جب عامل کی سچی محبت کا اس کو یقین ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ دوست کی طرح حمزات سے رویہ رکھا جائے، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر حمزات کی مرضی ہو تو کریں ورنہ ترک کر دیں۔ اس طریقے پر عامل فائدے میں رہے گا۔ دوستو حمزات کی مزاجی خاصیت بھی وہی ہوگی جو عامل کی ہے۔ اگر عامل غصہ کا تیز ہے تو حمزات بھی غصہ ور ہوگا۔ اب یہاں پر مقابلہ کی صورت پیدا ہو گئی، دونوں شعلہ مزاج، عامل کو اپنے عمل پر گھمنڈ اور حمزات کو اپنی قوت پر ناز، ایک دوسرے کی طاق میں جہاں انسب یہ ہے کہ عامل نرم پڑ جائے اور اپنے غصہ پر قابو حاصل کریں، ورنہ اگر حمزات نے عامل میں غصہ
और नफरत का जज्बा पाया तो वो भड़क जाएगा और वो मुफीद मतलब बातें जो हमजाद खुद ब खुद बगैर दरियाफ्त किए आमिल पर जाहिर कर देता था आमिल को हासिल ना हो सकेगी। दोस्तों, अब मैं आपकी खिदमत में हमजाद की मोहब्बत की एक जीती जागती तस्वीर पेश करते हुए बबांग दहल और इस अमर की दावत दूंगा कि जनाब, आपका हमजाद अभी आपका ताबे फरमान नहीं हुआ है, वो कुलियतन आजाद है। कोई वजह नहीं है वो आपके हुक्म की बिला चू चरा मिसल गुलाम कमतरीन तामील करे, लेकिन नहीं, वो आपके फरमान की तामील करेगा, इसलिए कि वो आपका हमा वक्त साथी है और आपसे मोहब्बत करता है। आइए तजुर्बा करें। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था कि आखिर में एक चमत्कार बताऊंगा, तो ये चमत्कार मुलाहजा करें। अगर आपको आज शब 3 बजे उठना है, जगाने की ना तो कोई सबील है और ना ही सामान है, आपके पास अलार्म नहीं है, तो इस वक्त आप ये कीजिए कि तमाम जरूरियात से फारिग होकर वजू कीजिए, बिस्तर ताहिर पर बैठकर 3 मरतबा पहले दरूद शरीफ पढ़िए, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 बार सूरह इखलास की तिलावत कीजिए, फिर इसी तरह दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद आहिस्ता आवाज से, लेकिन आवाज के साथ जिस तरह आप अपने मुखातिब से बातें करते हैं, आप अपने सामने वाले से बात करते हैं, अपनी जुबान से इस जुमले को अदा कीजिए, ऐ फला, जो भी आपका नाम हो, मुझको रात ठीक 3 बजे आज शब में जगा देना। ये कहकर बगैर किसी से किसी किस्म की गुफ्तगू किए हुए उसी बिस्तर पर कुव्वत इरादी में काफी से ज्यादा इस्तेहकाम पैदा करते हुए सो जाएं। तसव्वुर करके सो जाएं कि आपको सुबह उठना है और आपका हमजाद आपको जगा देगा। आप हैरान रह जाएंगे कि बगैर किसी के जगाए हुए आप ठीक 3 बजे बेदार हो जाएंगे, और ये सब कुछ आपके हमजाद की इनायत के तहत है। दोस्तों, यही नहीं, ये तजुर्बा मेरा कई बार क्या हुआ है, आप भी तजुर्बा करके देखें। अगर आपके दिल में जज्बात पैदा हुई है और आपका शौक जगा कि मैं हमजाद का आमिल बनना चाहता हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले इन बातों का ख्याल रखें कि आपकी सोच कैसी है, आपकी कुव्वत कैसी है, आपका इरादा क्या है। अगर आप खल्के खुदा को फैज पहुंचाने के लिए आमिल बनना चाहते हैं हमजाद का, तो अगले वीडियो में देखिए कि कैसे आप हमजाद का अमल इस्तेमाल कर सकते हैं, हमजाद को कैसे कब्जे में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मुजर्रब अमलियात व वज़ाइफ व रूहानी उलूम जैसे इल्म जफर, इल्म नुजूम, इल्म साअत व तस्खीर जिन्नात व मुअक्किलात वगैरह की वीडियो सबसे पहले देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के निशान पर क्लिक कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए अमलियात के वीडियो लाता रहूं। और इस वीडियो से जो फायदा उठा सकता है उनको शेयर कीजिए। अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।